أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ ہدایت ہے ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور جو لوگ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کے راہ پر ہیں، کامیاب ہیں. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. تلاوت قرآن مجید کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہمارا آج کا موضوع زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کے موضوع سے متعلق، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے متعلق ابتدائی تعارفی گفتگو کے لیے میں ہمارے ادارے کے سینئر مفتی اور سینئر استاذ جو کہ الائٹ بینک کی شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں اور اسی طرح دوسری کمپنیز میں شریعہ بورڈ کی سپرویژن اور کنسلٹنسی کے خدمات انجام دے رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور موضوع سے متعلق ابتدائی گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آج کی یہ نشست
زکوٰۃ کیلکولیشن کے عنوان سے رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ساتھ متعدد مقامات پر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ تو ہمارے معاشرے میں نماز کے احکام سیکھنے کا کسی نہ کسی درجے میں رواج ہے، اور بلکہ اگر کہیں کہ پابندی ہے تو ہے الحمدللہ، کہ بچے کو ابھی اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی لیکن نماز کے احکام سکھائے جاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں جا رہا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو سجدہ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، رکوع کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، نماز میں پڑھنا کیا ہے تو اس کو پوری نماز یاد کروائی جا رہی ہوتی ہے، اور پوری نماز یاد کروا کر اسے سنی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ نماز کے احکام سکھانے کا الحمدللہ، لیکن زکوٰۃ کے احکام سکھانے کا عرف بالکل نہیں ہے، اس کا لحاظ بالکل نہیں ہے۔ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوتا، بسا اوقات چھوٹے کی ملکیت میں تو اس وقت تک ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے پڑھ رات نہیں ہے، پھر شادی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو کوئی خاص کیریئر نہیں ہے، ارننگ نہیں ہے، ابھی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس وقت 10 15 20 سال گزر چکے ہوتے ہیں جن کی زکوٰۃ انسان کے اوپر ڈیو ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے احکام نہ سیکھنے کی وجہ سے ہے کہ اگر نماز کی طرح بھی زکوٰۃ کے احکام بچوں کو سکھائے جائیں، اس کو بنیاد نہ بنایا جائے کہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ جس طرح نماز کے احکام سکھائے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ نماز فرض ہے یا نہیں، بلکہ نماز کے احکام اس لیے پہلے سے سکھاتے ہیں کہ جب اس کے اوپر نماز فرض ہو تو یہ پابندی سے نماز پڑھنے والا بن جائے۔ تو اسی بنیاد پر زکوٰۃ کے احکام بھی پہلے سے سکھانے چاہیے، تاکہ کل کو جب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تو اسے معلوم ہو کہ اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ پہلے سے احکام نہ سکھانے کی وجہ سے جب پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے تو اس وقت یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلے بہت سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے جس کو ادا کرنا انسان کے لیے مشکل ہو چکا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک مسکنسپشن ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کے لیے اللہ نے فرض کی ہے، لہٰذا غریبوں پر زکوٰۃ خرچ کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ تو ابھی تو ہم خود اپنی تنخواہ میں مشکل سے گزارا کرتے ہیں، ہم کہاں کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے کیونکہ ہمارے اوپر اپنی تنخواہ میں گزارا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، لہٰذا اپنی آمدن میں اگر گزارا مشکل ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ غریبوں کے لیے فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ آپ ان کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس نیت سے کہ یہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتی ہے، یہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، ہمیں گناہوں سے پاکیزہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، غربا کا فائدہ بھی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو زکوٰۃ اپنے فائدے کے لیے دینی ہے، دوسروں کے فائدے کو بنیاد نہیں بنانا۔ یہ ہمارے فائدے کے، ہمیں گناہوں سے پاک کرتی ہے، ہم نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کی نیت سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات انسان کوئی فریضہ ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن احکام نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ فریضہ صحیح طور پر ادا نہیں ہو پاتا۔ اگر کوئی شخص صبح فجر میں اٹھے، سردی کا موسم ہے، وہ اپنی نیند قربان کرے، اپنا گرم بستر قربان کرے اور وضو کرے، لیکن وضو کرنے میں غلطی کر دے، چہرہ خشک رہ جائے، بازو خشک رہ جائے، پاؤں صحیح طور سے نہ دھوئے، اس کے بعد مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے اور بعد میں اس کو پتہ چلے کہ اس نے وضو غلط کیا ہے، تو کسی سے مسئلہ پوچھے کہ میرے وضو میں یہ غلطی ہو گئی ہے،
تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، نماز آپ لوٹا لیں۔ اب وہ آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی قربانی دی ہے، نیند قربان کی ہے، میری نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح بھائی زکوٰۃ، ایک شخص مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے نا، خرچ کر رہا ہے، اگر زکوٰۃ صحیح جگہ پر خرچ نہ کی، زکوٰۃ کی کیلکولیشن غلط کی اور صحیح مصرف پر خرچ بھی نہ کی، تو اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کا فریضہ صحیح طور پر جب ادا نہیں ہوگا تو اس وقت کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو زکوٰۃ دی ہے، بھائی میرا مال نکال دیا، اتنا مال میرے ہاتھ سے نکل گیا اور آپ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو بھائی زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ احکام سیکھے بغیر جس طرح نماز صحیح نہیں ہوتی، اسی طرح احکام سیکھے بغیر زکوٰۃ بھی صحیح نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک تو انڈیویجول کی زکوٰۃ ہے، اور ہمارے پاس آنے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی کاروبار سے وابستہ ہوتے ہیں، کسی کا اپنا کاروبار ہوتا ہے، اور کوئی کسی ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں ان کی ذمہ داری میں آتا ہے، اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہیں، وہاں ان کی پھر دو ذمہ داری ہیں، ایک اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہے، اور ایک جس کمپنی میں آپ میں ہیں اور زکوٰۃ کیلکولیشن میں آپ شامل رہتے ہیں، تو دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ کمپنی کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے، وہ بھی احکام آپ کو آنے چاہیے تاکہ وہاں پر بھی زکوٰۃ کیلکولیشن میں غلطی نہ ہو۔ اسی طرح آپ کا اپنا کاروبار بھی ہے، اگر اپنا کاروبار ہے تو وہاں اپنے کاروبار کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے یہ بھی آنی چاہیے۔ تو ایک انڈیویجول اپنی زکوٰۃ کیسے دے گا، چھوٹے موٹے اثاثے ایسٹ ہیں، اس کے پاس کیش ہے، تھوڑا بہت سونا ہے، اور اگر کوئی کاروبار ہے تو اس کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہوگی، یہ سارے احکام تفصیل سے سیکھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے احکام اتنی تفصیل سے نہ سیکھنے کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن وہ اسی مسکنسیپشن میں ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سورس آف ارننگ نہیں ہے، میاں کماتے ہیں تو وہی زکوٰۃ دیں تو دیں، ورنہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ مسکنسیپشن میں اگر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنے عرصے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، تو ذمہ دار وہ خاتون بھی ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں، اس کا شوہر بھی ہے، ذمہ دار اس کا باپ بھی ہے جس نے اسے اس سے متعلق دین اس تک نہیں پہنچایا۔ تو ہمارے سیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ دین ہمارے گھر تک جائے گا، ہمارے گھروں کی خواتین ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا، اگر شوہر ان کی زکوٰۃ ادا کرنے میں تعاون کرے تو ان کو اجر ملے گا۔ اسی طرح ان خواتین کو ان سے ان کی ضرورت کا دین سکھانا، یہ بھی مردوں کی ذمہ داری ہے بھائی، یا ان خواتین کو ایسے جگہ پر لے جائیں جہاں وہ کام سیکھیں۔ اگر خواتین کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے تو پھر مردوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان کی ضرورت کا دین سیکھیں اور ان تک پہنچائیں۔ لہٰذا اگر کسی خاتون نے سالہ سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو اگر وہ خاتون گناہ گار ہے تو اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی گناہ گار ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. حضرت مفتی طیب امین صاحب نے بہت بنیادی اور اہم بات کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا. اسی سلسلہ کلام کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی ضرورت. زکوٰۃ کے حوالے سے آج کل سوشل میڈیا پر کچھ دانشور حضرات ایک غلط فہمی کو عام کر رہے ہیں اور اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں. میں دو غلط فہمیوں کا ذکر کر کے اس سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اس سے پہلے ہر جگہ کا ایک ڈسپلن ہے، تو جو میں بات کہنے لگا ہوں اس کا تعلق ایز اے میٹر آف ڈسپلن، اس میں حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی. تو بھائی کوئی مجھ سے نا اس بارے میں بحث مت کیجیے گا کہ یہاں پر پکچرز کی ویڈیوز کی اجازت ہماری طرف سے، اجازت کا مطلب خصوصی استدعا، درخواست، گزارش ہے کہ اس وقت کو بالکل یکسوئی کے ساتھ دین کی بات کو سمجھنے کے لیے کیا جائے. کیونکہ آج بڑی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے پکچرز اور ویڈیوز شروع ہو جاتی ہیں. ایز اے میٹر آف ڈسپلن حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، حلال حرام کے اوپر جو بحث ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس وقت ایک سمپل بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ڈسپلن کے طور پر، نظم و ضبط کے طور پر ان ساری چیزوں کو فالو کریں گے. اس کا پلیز خیال کیجیے گا. دوسری بات یہ کہ سوال اکثر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو زکوٰۃ ہے وہ گورنمنٹ کو لینا چاہیے اور زکوٰۃ اور ٹیکس کو مکس اپ کر رہے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے، عام طور پہ کہی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے اور اپنی حکومت کو چلانے کے لیے لیتی ہے. آپ میں سے حضرات نے یہ بات سنی ہوگی. اچھا، جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ اس نے زکوٰۃ کی روح کو بالکل ختم کر دیا. پرنسپلی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آدمی آگے تھوڑا سا لاجک کے لیے اس کو رکھ دے، لوگ اس کو لے کے چل پڑتے ہیں. ایسا کیوں غلط ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ٹیکسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی فائنانسنگ کے لیے، گورنمنٹ کو چلانے کے لیے. گورنمنٹ چلانے کے لیے امپلائیز ہیں، نہیں لگتا. ٹیکسز کا پیسہ بیسیکلی گورنمنٹ ایکسپینسز پر لگتا ہے، جبکہ زکوٰۃ اصلا گورنمنٹ ایکسپینسز کے لیے. آپ دیکھیں گے آج سورۃ توبہ کی آیت میں سب سے پہلی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا اونرشپ ہے کہ نہیں ہے. اچھا، میری سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا، احسن کما احسن اللہ الیک. جب اللہ نے تم پہ اتنا احسان کیا، پیچھے کھڑے رہ، آگے بہت جگہ ہے، پیچھے سے نہ بھیجتے ہیں آگے حضرات کو. آپ پیچھے نہ کھڑو، آگے بہت جگہ ہے، آگے تشریف رکھتے ہیں.
مرضی کر رہا تھا آپ سے آگے چل بہت آگے تھوڑی سی جگہ بنائیے گا کے لیے. مرضی کر رہا تھا کہ قارون سے کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جب اللہ نے تمہارے پر اتنا احسان کیا تو تم بھی لوگوں پہ احسان کرو. تو قارون نے کہا کہ نہیں کیوں کرو. قارون کے پاس ایک ایکسپرٹیز تھی، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، مختصر میں نہیں جا رہا، لیکن قارون نے اپنی ایکسپرٹیز کو پیش کیا کہ نہیں، انما اوتیت علی علم عندی. یہ آج پوری دنیا کے اندر پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ بھائی میں نا 16 ایئرز آف ایجوکیشن، میری ایکسپرٹیز، میرا بزنس، میری پالیسیز، میری مارکیٹنگ، میں نے یہ پیسہ کمایا ہے، یہ میں پیسہ کیوں دوں. تو پہلی بات اللہ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارا پیسہ نہیں ہے، پیسہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کو سمجھا ہے؟ اچھا جب یہ سمجھ میں آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی آپ نے 2.5% زکات دے دی، 97.5% آپ کے پاس ہے، 97.5% سے کیا کریں گے؟ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میں جیسے چاہے شادی میں پیسے اڑاؤں، میں اسراف کروں، میں انٹرٹینمنٹ میں کروں، میں جہاں مرضی کروں، جدھر مرضی کھاؤں، جیسے مرضی کروں، جیسا مرضی لباس پہنوں. 97 اگر یہ 22.5% آپ کا دینے سے پرسیپشن چینج ہوا ہوگا تو 97.5 میں بھی آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا ہے. میں جس طرح چاہوں گا خرچ کروں گا، جہاں چاہوں گا خرچ کروں گا، اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا، جتنا چاہوں گا لٹاؤں گا، نہیں چاہوں گا نہیں دیں. آپ کا 97.5 کے بارے میں بھی یہی پرسیپشن ہوگا کہ یہ مال بھی کس کا ہے؟ یہ مال بھی اللہ کا ہے. 2.5 میں بھی 97.5 میں بھی میں پابند ہوں. تو بیسیکلی جو مطلب ہے وعدے کو، ہماری کمٹمنٹ کو، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ان کو یہ بات سمجھاتا ہے، اس چیز کو ریویو کرتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے. اسے سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے اس میں کیا ہے وہ یہ ہے اظہار عبدیت. اس چیز کو جیسے ایک میں ڈسکلیمر دے دوں آپ کو، کل میں شروع کریں، پورے کیلکولیٹر ٹائم پہ شروع کیا ہے، آپ حضرات مسئلہ ٹائم پر اس کو ہم ایڈریس کریں گے. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید لرننگ چاہتے ہیں، چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ہماری باقاعدہ ورک شاپ میں ہم اس 45 منٹس میں ایک آپ کے اندر طلب پیدا کریں جس سے آپ کے اندر طلب پیدا ہوگی. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں آج ہمارے انجم الکام صاحب نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ یہاں پہ پریزنٹیشن کی، ہمارے کچھ درس کے ساتھی تھے، انہوں نے پھر علیحدہ سے رکھی 2 گھنٹے بیٹھ کے صرف کوشچن کرتے رہے.
ٹھیک ہے، اکاؤنٹ اچھا اکاؤنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس سے ایسٹس میں سے مائنس ہوا ہے تو بیلنس شیٹ میں کمی آئی ہے، غلطی آئی ہے؟ سمپل کوشچن ہے، کمی ہوئی ہے نا. اچھا ہمارے شریعت کی اگر کوئی اسپرچل کمپلائنٹ آپ کی اگر بیلنس شیٹ ہوگی نا تو وہ بتائے گی کہ دیر از این انکریز ان یور ویلتھ. ابھی دس از اگینسٹ یور لاجک ہے، لاجک میں نہیں آ رہا، کیونکہ حدیث شریف میں کیا آ رہا ہے دیکھیے، نوٹ کیجیے گا. بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انفق، تم خرچ کر دو، انفق علیک، میں تم پہ خرچ کروں گا. خرچ کرنے سے پیسہ ختم نہیں ہوتا. حالانکہ یہ آپ کی بالکل سمپل کیلکولیشن کے خلاف ہے. اب یہاں میں آپ کو ایمان کی طاقت چاہیے. پیسہ خرچ کروں گا، یہ 2.5% تو منیمم لیول ہے زکوٰۃ کا. 2.5% زکوٰۃ کا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. پایا جائے گا. حقوق واجبہ صرف قربانی نہیں ہے، یہ سے 4 کرنے کے دعائیں یہ سب حقوق واجبہ ہے، ان کے علاوہ بھی ہے. یہ علماء سے سیکھنا پڑے گا آپ کو. آگے چلتے ہیں. یہ حدیث شریف میں بیان سنا ہے کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ اس کے مال اور دولت کو قیامت کے دن گنجا سانپ یا ناگ کی صورت میں اس پر مسلط کریں گے، اور وہ سانپ اس کو قیامت کے دن ڈستا رہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ. آگے چلتے ہیں. ابھی یہ آیت آپ کو حضرت مفتی طیب امین صاحب سنا رہے تھے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دیں، ان کے دل کو بھی پاک کر دیں. تو ٹیکسز سے دل پاک نہیں ہوتا. سمپل لاجک کی بات ہے. یہ جو مقاصد ہیں تو تطہرہم تزکیہم بہا، دنیا کا کوئی ٹیکس یہ نظام نہیں کرتا. صدقہ زکوٰۃ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر عبادت کا پہلو ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ زکوٰۃ کو اور صدقات کو ٹیکسز کے ساتھ ملانا یہ خاص قسم کی ایک سوچ ہے. وجہ بھی بیان فرما دی سورہ حشر کے اندر، تاکہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی ہوتی رہے. آگے چلتے ہیں. یہ ہم اس کو فالو کریں گے. یعنی کون سی چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم تاریخ زکوٰۃ سے متعلق ان چیزوں کو دیکھیں گے. زکوٰۃبل ایسٹس آپ کے کون سے ہوتے ہیں، نان زکوٰۃبل ایسٹس کون سے ہوتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اچھا وہ لائبلٹیز جو آپ نے اپنے زکوٰۃبل ایسٹس میں سے مائنس کو ڈسکس کریں گے. زکوٰۃبل اماؤنٹ نکلے گی. اب یہ زکوٰۃ آپ نے دینی کس کو ہے اور کس کو نہیں دے سکتے، اس کو ڈسکس کریں گے. یہ بیسیکلی ہمارا پروسیس فلو چارٹ ہے. جس کو یہ ہماری پریزنٹیشن چاہیے، پریزنٹیشن بھی مل جائے گی. ہمارا کتابچہ، وہ کتابچہ میرے سامنے رکھ دیں تاکہ میں دکھا سکوں. تو وہ کتابچہ بھی ہمارا ایک تھوڑا سا ڈیٹیلڈ بھی ہے، ایک بالکل سمرائز بھی ہم نے چھاپ دیا، بالکل 3-4 صفحے کا بالکل سمری آپ کے لیے ہم نے چھاپ، انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں دیں گے. یہ سمرائزڈ ہے، بالکل یہ سمرائزڈ ہے 2-3-4 صفحے کا، بڑے کام کی چیز ہے. آپ اس کو پریزنٹیشن کے بعد دیکھیں گے. یہ آپ سب کو تحفتاً ہے، یہ بھی تحفتاً ہے، لیکن یہ نسبتاً ڈیٹیلڈ ہے. یہ سب مل جائے گا. اس لیے آپ اگر پریزنٹیشن میں ہے کہ یعنی پتہ نہیں پریزنٹیشن چلی جائے گی، تو یہ سب چیزیں ہم اس میں بہت ڈیٹیل سے ڈالیں گے. آپ کے یہاں پہ موجود ہے، آپ لے سکتے. اب آئیے سب سے پہلی چیز اس کو دیکھے گا، یہ مسئلہ توجہ دیجیے گا.
مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے حضرات کو ادھر توجہ دیجیے گا، آنے والے آتے رہیں گے مسئلہ۔ اور میری مجبوری یہ ہے کہ میں ہوں مدرس قسم کا آدمی، خطیب نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، خطیب کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، آئے جائے، لیکن مدرس آدمی پوری اٹینشن چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ آدمی دو ہی ہوتے ہیں، یا تو ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے صاحب نصاب، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لینے والا، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ تو آج ہی تیسرا بھی نکل آیا۔ آپ میں سے کتنے حضرات ایسے ہیں جس کو آج کی بات پہلی دفعہ پتہ چلی؟ پلیز ہاتھ کھڑا کریں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ پاس جیسے مفتی صاحب بھی بہت ہے کہ یار دے رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں مدد کر رہا ہوں، تو اس میں کیا ہے اتنے زکوٰۃ دے گا، ایک جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، ایک وہ آدمی جو نہ ہی زکوٰۃ دینا ضروری ہے لیکن وہ لے بھی نہیں سکتا، یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ اچھا اس کو ہم سمجھنے سے پہلے واپس ہاں اس کو دیکھیے گا، یہ اس کو پہلے سمجھ لیں، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے اس سے متعلق ہے، تو اس لیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ دیکھیے اگر ایک آدمی کے پاس آپ دیکھیں گے کہ یار اس کے پاس قابل زکوٰۃ مال کتنے ہیں، قابل زکوٰۃ مال عام طور پہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، آگے چل کر آ رہا ہے۔ کیش دیکھ لیا آپ نے، سونا چاندی، انویسٹمنٹ سرمایہ، 4 چیزیں آپ نے دیکھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کیش ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کیا ویسے بیچارہ مقروض ہے۔ پر آپ نے دوسری چیز دیکھی کہ اس کے ذمہ واجب الادا کتنی چیزیں ہیں، خرچ کتنا ہے اس کے اوپر، اس کو آپ نے مائنس کیا۔ لیکن تیسری چیز آپ دیکھیں گے ضرورت سے زائد سامان۔ اچھا ضرورت سے زائد سامان یہ اوپر صاحب نصاب میں نہیں آ رہا، آپ نوٹ کیجیے گا، مستحق زکوٰۃ میں اور یہ دونوں جگہ پہ ضرورت سے زائد سامان آ رہا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس کیش تو نہیں ہے، سونا تو نہیں ہے، چاندی تو نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد سامان اگر زیادہ ہے تو کیا ہوگا؟ یہ ضرورت سے زائد سامان اس کو مستحق زکوٰۃ کی کیٹیگری سے نکال سکتا ہے، اسی لیے یہاں پر بھی ہم نے ضرورت سے زائد۔ تو ضرورت سے زائد سامان کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ چیز ضرورت کی ہے اور ضرورت سے زائد ہے، کیونکہ اس میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میرا تو وہی ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اور موٹر سائیکل ابھی لیے ہونڈا سٹی 70، کتنے کی ہونڈا سٹی 70 کوئی بتائے گا؟ آج کا 1.5 لاکھ، پتہ نہیں 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ کی ہے، لیکن آج کل تو نصاب ویسے 5 لاکھ کا چلا گیا۔ لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کسی کے آدمی کے پاس مہران ہو، مہران بھی 5-6 لاکھ کی تو ہوگی کم از کم، 90s کی بھی ہوگی نا، 2000 کی بھی ہوگی، تو کم از کم 5-6 لاکھ کی تو مہران ہوگی اس کے پاس۔ تو میرے پاس گاڑی ہے تو کیا یہ ضرورت کا سامان ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ سلائڈ دی، یہ آپ کو جیسے میں نے کہا دوبارہ بتا رہا ہوں، اس کتاب سے مل جائے گا، آپ کو ملے آپ کو شاید اس میں نہ ملے لیکن اس کے اندر مل جائے گی، یہ ضرورت سے زائد سامان والی بات اس کتاب سے ملے گی آپ کو۔ کون سی چیزیں ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت کی چیزیں کون سی ہیں اس کو دیکھیے گا۔ جو کپڑے استعمال ہوتے ہیں،
آگے جانے کے لیے سواری چاہے سزوکی مہران ہی کیوں نہ ہو آپ کے پاس، خوراک کھانے پینے کی چیزیں گھر میں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں، آٹا ہے پورے سال میں، رہائشی گھر جس میں فی الوقت رہائش بھی ہو، ایک آدمی کا 3 مرلے کا 2.5 مرلے کا 5 مرلے کا گھر ہے جس میں رہ رہا ہے، تو یہ ضرورت سے یہ چیزیں اس کو تو دیکھا جائے گا کوئی ہماری کہیں پہ کوئی خالی پلاٹ تو نہیں پڑا، غیر رہائشی گھر، جی میں نے گھر بنا کے ابھی شفٹ نہیں ہوا، تو گھر تو ہے فالتو پڑا ہوا ہے ابھی شفٹ نہیں ہوا، زائد سواری ہے، کوئی فالتو موٹر سائیکل تھی اب پڑی ہوئی ہے استعمال میں نہیں آتی، خراب پڑی ہے لیکن ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ردی کی قیمت ہے، سائیکل فالتو پڑی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی اس کی ردی کی قیمت ہے، پرانے شادی کے جوڑے زائد ہے، تیار شدہ جہیز، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بیٹی کے لیے جہیز تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اب یہ جہیز کو ضرورت کا سامان سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ضرورت کا سامان ہے، حالانکہ ضرورت کا سامان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے ضرورت کا سامان نہیں ہے کیونکہ ابھی تو یہ استعمال میں نہیں آ رہا، بیٹی کو دیں گے تو بعد میں آئے گا، ابھی اس وقت کے اعتبار سے یہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کون سی چیز آپ کی ضرورت کی ہے کون سی چیز ضرورت کی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہوتی ہے؟ آسان ہے، مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے، کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بالغ ہونا، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جو ہم نے اپنی چھوٹی بیٹیوں کو رنگز دے دی ہیں، بالیاں پہنا دی ہیں، ہم نے چھوٹی بچیوں کو لاکٹ دے دیا ہے، نابالغ بچی ہے، نابالغ بچہ ہے اس کو عیدی جمع ہو گئی ہے، اب 5 لاکھ کی عیدی ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں، ہمارے تو بچپن میں تصور نہیں تھا میرے ساتھ، لیکن آج کل کے بچے ماشاءاللہ وہ بچے بھی 50,000 روپے کی عیدی مل جاتی ہے ان کو، تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس 5 لاکھ کی عیدی جمع ہو چکی ہو، تو اگر نابالغ بچہ ہے تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، عاقل ہونا، عاقل سے مراد یہ ہے کہ ریٹارڈڈ، مجنون، جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، دو چیزوں میں فرق کیجیے گا، کہتے ہیں ایک آدمی سائیکولوجیکلی اپسٹ ہے، بیٹھ جائیں نا آپ حضرات بھی، کیا ہوا؟ ہاں مجھے طبیعت میں اس طرح ہوتا رہے گا دیکھتے دیکھتے، اچھا تو عرض میں کیا کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، اپنے اس میں نہیں ہے، یہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پاگل پن کے درجے میں ہے، فرسٹریٹڈ ہے، اسکیزوفرینیا بیماری ہوتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں اسکیزوفرینیا، کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اسکیزوفرینیا ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے، جو ڈاکٹرز ہیں یا سائیکولوجسٹ ہے وہ جانتا ہے، کسی کو واسطہ پڑا ہو تو وہ جانتا ہے، عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے، شک کی بیماری ہوتی ہے، ویسے آپ دیکھیں گے تو بالکل ایک نارمل بیہیو کرے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ سم تھنگ از، یعنی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ یہ بندہ نا پوری طریقے سے نارمل نہیں ہے، تو کوئی آدمی مینٹلی سائیکولوجیکلی وہ فٹ نہ ہو تو یہ پاگل پن نہیں ہے، پاگل پن کے درجے میں پہنچ جائے، اب اس کی ایسٹس ہیں، اس کے پیسے خرچ کیے، کیونکہ وہ آدمی پاگل پن کی وجہ سے صاحب نصاب ہونا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، آگے چلتے ہیں۔ آدمی سب سے امپورٹنٹ چیز زکوٰۃ کی تاریخ، سب سے زیادہ جو چیز مسنگ ہوتی ہے نا ہمارے مسائل میں، کسی آدمی سے یہ پوچھو کہ تم پہلی دفعہ صاحب نصاب کب بنے تھے، آپ میں سے جس آدمی کو وہ تاریخ یاد ہو کہ پہلی دفعہ ابا جی نے
مجھے اتنے پیسے دیے تھے کہ میں اس دن صاحب نصاب بنا. جس دن مجھے اپنی زندگی میں پہلا دن یاد ہے کہ اس دن میرے اکاؤنٹ میں میری سیلری سلپ میں یا میرے پاس اتنے پیسے آئے تھے کہ میں صاحب نصاب بنا تھا. وہ دن بتائیں, ایک کھڑا کرے بتائیں کون سا دن تھا؟ 20 رمضان تھی. کیا ہوا تھا؟ ویسے اگر ڈسکس کر سکتے ہو تو بتا دیں. سلام کے سوری حضرت حافظ عمر بھائی کے لیے شاباش, السلام علیکم, سلام کرنا چاہیے ان کو, کیونکہ اتنے عرصے میں میں یہ پریزنٹیشن کر رہا ہوں. آج سے ملاقات ہوئی جس کو یہ بات یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ صاحب نصاب کب بنا تھا. اب اتنے لوگوں میں کسی ایک آدمی یہ نہیں بتا سکا, جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا آپ سے, لیکن وہ صاحب نصاب بن رہا, ہم میں سے ہر آدمی بائی اینڈ لارج صاحب نصاب بن رہا ہے, لیکن مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں صاحب نصاب کب بنا تھا. کیونکہ جیسے ہی صاحب نصاب بنوں گا تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے زکات دینی. تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب. اچھا, خواتین میں آسان ہوتا ہے. آج فرائیڈے ہے, ابھی 25 کو سنڈے ہے, کسی بچی کی شادی ہوئی 25 کو, والدین نے سونا وغیرہ سب کچھ اس بچی کو دیا, اس کو اپنی شادی کے اعتبار سے یاد ہوگا کہ میں آج صاحب نصاب بنی. لڑکیوں میں آسان ہے, لڑکوں میں مشکل ہے. اس کا حل کیا؟ حل بتا دو. اچھا, یہاں پہ اسلامی تاریخ کہا گیا. ہمارے عمر بھائی نے, حافظ عمر صاحب نے کہا کہ وہ 20 رمضان تھا. تو جیسے ہی آپ کے پاس موجودہ نصاب کے اعتبار سے تقریباً 5 لاکھ روپے آئیں گے, جتنے پیسے آپ کے پاس پہلے کبھی نہیں آئے تھے, آپ پہلا کام کیا کریں گے؟ اپنی اسلامی تاریخ کو نوٹ کر لیں گے. پہلی جگہ بنے بزرگوں کے لیے. اچھا چلیے آگے چلیے گا, جگہ بناتے رہیں انشاءاللہ. اچھا, اسلامی تاریخ کا آپ اعتبار کریں گے. اب یہ تیسری طرف آ جائے. یہ مسئلہ آتا ہے عام طور پہ کمپنیز میں. وہ کمپنیز چلتی ہیں 30 جون کے اعتبار سے, ان کا کلوزنگ جو پورا کا پورا سال کا کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اگر کمپنیز میں آپ اگر دیکھیں گے تو کمپنیز کے اندر یہ بڑی مشکل کام ہے کہ آپ کی کمپنی کی کلوزنگ علیحدہ ہو رہی ہو اور آپ اپنی کیلکولیشن علیحدہ کریں. تو عام طور پہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہماری کمپنی میں کلوزنگ ہوتی ہے اسی دن ہم اپنی زکات کیلکولیٹ کریں. تو یہ ایڈوائزیبل تو نہیں ہے, لیکن گنجائش کے درجے میں ہے. جہاں یہ مجبوری ہے تو آپ پھر اسلامی تاریخ کے بجائے کوئی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں شمسی سال بھی مقرر کر سکتے ہیں. اس میں 2.5 کی وجہ کیا ہوگا؟ 2.6 کیوں دیں گے تو بتائے گا. ہاں, کیونکہ دن کا فرق ہے. اسلامی تاریخ کے مطابق آپ کے پاس کل دن 355 تقریباً بنتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیے گا کہ اپنا سولر کیلنڈر فالو کر رہے ہیں تو تقریباً 365 دن بنتے ہیں. اچھا, ہر آدمی کے لیے زکوٰۃ لازم ہونے کی تاریخ الگ ہوتی ہے. اس کی ایک اور وجہ آگے بھی آ جائے گی. اب یہ امپورٹنٹ بات, زکوٰۃ کی تاریخ یاد نہیں ہے, پھر اب کیا کریں گے؟ تو غالب گمان لگائیں, مہینہ سوچیں کون سا مہینہ تھا, تو مہینہ مقرر کر لیں, مہینے کی تاریخ مقرر کر لیں. مہینہ بھی یاد نہیں آ رہا تو پھر زکوٰۃ کے لیے کوئی ایک اسلامی تاریخ, آپ کہتے ہیں کہ 1 رمضان میں مقرر کروں. یہ 1 رمضان یہ اس لیے بھی ہے, اس بات کو سمجھیے گا کہ لوگوں کا یہ سمجھنا کہ زکوٰۃ رمضان میں دینی ہوتی, یہ غلط بات ہے, اصولی طور پہ غلط ہے. اس کو دوبارہ سنیے گا. یہ آپ کا سمجھنا کہ زکوٰۃ رمضان میں دینی ہوتی ہے اصولی طور پہ غلط ہے. اصولی طور پہ زکوٰۃ آپ نے اس تاریخ کو دینی ہے جس دن آپ صاحب نصاب بنے تھے, اس کے 1 سال کے بعد آپ کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دیا کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ لیجیے گا. تو پھر اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر ہو کوئی اسلامی تاریخ مقرر کرنا. آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں عام طور پہ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, اس کو ذرا توجہ دیجیے گا, میری طرف دیکھیے گا آپ لوگ. مسکنسیپشن یہ چل رہی ہے کہ یار اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے, ابھی ایک سوال ہوا کہ میں نے ابھی پلاٹ بیچا ہے, رمضان ابھی نہیں آیا, میرے اس میں 1 کروڑ روپیہ پلاٹ کے آ چکے ہیں,
تو رمضان میں کتنے دن باقی ہیں؟ مہینہ ہو گیا تقریباً. لیکن اب اس کی تاریخ ہے کیلکولیشن کی یکم رمضان، اور پیسے آئے ہیں ابھی 1 مہینہ پہلے. تو ابھی پورا ان 1 کروڑ پر آپ کا پورا مہینہ نہیں گزرا، تو اس 1 کروڑ پہ زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال سن آ جاتا تھا آپ کو؟ آپ حضرات فالو کریں نہیں کریں؟ ٹھیک ہے، آپ حضرات فالو کریں. تو آپ 1 کروڑ پہ، وہ ابھی 1 کروڑ پہ 1 مہینہ گزرا ہے، تو اس 1 کروڑ پہ زکوٰۃ دیں گے نہیں دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ 1 مہینہ گزرا ہے، پورا سال نہیں گزرا. جی نہیں دیں گے؟ دیں گے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ ایک دفعہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، دوبارہ سنیے گا اس مسئلے کو، جب آپ ایک دفعہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، پھر سال کے دوران میں آپ کی ارننگز میں، کیش ان اینڈ آؤٹ میں فلکچویشنز آ رہی ہوتی ہیں، اوپر نیچے پیسے آئے گئے آئے گئے آئے گئے. کبھی زیادہ جمع ہو گئے، کبھی گاڑی خرید لی، کبھی یہ خرید لیا، کبھی فرنیچر خرید لیا، پیسے کم ہو گئے. دوران سال جو فلکچویشن ہو رہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. جب تاریخ آئے گی، اس تاریخ میں آپ کا کتنا بیلنس ہے اس ایک دن کا اعتبار ہے. اس بات کو دوبارہ سنیے گا کہ دوران سال میں، اس سال کے اندر پیسے آنے اور جانے میں جو فلکچویشن ہو رہی ہے، اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، نشیب و فراز ہو رہا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اس ایک دن کا اعتبار کریں گے جس دن آپ نے تاریخ کرنے. اس دن کتنا پیسہ، ایک دن پہلے پیسے آئے زکوٰۃ دیں گے. ایک دن پہلے اپنے ساتھ ذہن لے کے فوراً سے، ہمارا نا عجیب ذہن چلتا ہے، فوراً سے نکلتا ہے. اچھا یار، اگر میں ایک دن پہلے گاڑی بک کروا لوں فوراً سے نا ایک دم سے، اچھا یار اچھا جلدی سے جاؤں، جا کے کیا کروں، آڈی بک کرواتا ہوں. ٹھیک ہے، لینڈ بک کرواتا ہوں، فوراً سے بک کراؤں گا، پیمنٹ پوری کر دوں گا. اب زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی مجھے. تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ڈیلیبریٹلی اس طریقے سے کوئی ٹرانزیکشن کرنا جس سے میں زکوٰۃ کو ثابت کروں گا، مکروہ تحریم یہ نہیں کرنا جائز ہے. تو شریعت نے باب لکھا ہے اس چیز کو بھی. لیکن کوئی آدمی اگر کرے گا، ٹھیک ہے، پیسہ تو چلے گا نا. اب پیسے چلے گئے، ایک آدمی 2.5 لاکھ بچانے کے لیے 1 کروڑ کو گاڑی میں بچا دے گا. بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایسا کل من ہو.
49,500, 5,49,500. تو آپ کس میں زکات دیں گے؟ اس پہ دیکھیں. اب یہ آپ یہ نہیں کہیں گے میرے پاس آدھا تولہ سونا ہے. بہت خطرناک قسم کی ایک مسکانسیپشن ہے. ٹھیک ہے. ابھی کرسیاں لے کر آئے ذرا تھوڑی سی یہاں پہ آگے چلیے گا. اگر کسی نے کوشچن پوچھنا ہو تو ہمارے وہ ساتھی موجود ہیں, وہ آپ کو لکھ کے دیں گے. یہاں پہ کون ساتھی ہے بھائی؟ وہ ڈائمنڈ پہ نہیں ہے. ابھی آ رہا ہوں بس, ابھی آ رہا ہوں. اچھا یہ میں تھوڑا سا اب چونکہ ہمارا بن رہی ہے امپورٹنٹ سلائڈ آ گئی. ہمارے بھائی نے سوال پوچھا ڈائمنڈ پہ نہیں ہے تو جواب بھی ڈائمنڈ پہ نہیں. کیوں نہیں ہے یار؟ وہ بھی تو ضروری ہے. ابھی آ رہا ہوں اس کی طرف جواب. لیکن یہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو زیورات دیا, اصل میں خواتین کہتی ہے یار میں فائدہ کیا ہے. پرانا پہلے رکھا ہوا تھا, بچیوں کو ہی دینا ہے, میں نے نہیں پہننا, میں نے بچیوں کو دینا ہے تو بچیوں کو دے دیتے ہوں. تو کیا بچیوں کے نام کر دیا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اکثر خواتین کہتی ہے کہ یہ زیور میں نے بچیوں کے نام لگا دیا ہے. تو نام لگانے سے تو فرق نہیں پڑتا. سوال یہ آئے گا کہ کیا آپ نے اس زیور کا ان کو مالک بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ آپ نے مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتے, آپ اس زیور کو بیچ نہیں سکتے, آپ اس زیور کو کسی اور کو بھی نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں, آپ اس کے کسٹوڈین ہیں. بس آپ کی حیثیت ایک امین کی ہے, آپ کا نہیں ہے. اگر تو آپ نے زیور بچے بچی کو مالک بنا دیا اور یہ نابالغ ہے تو زکات نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے بچے کو مالک بنا دیا, قبضہ دے دیا, تو بچہ بالغ ہے, دے دیا, تو اس کو زکات دینی پڑے گی. آپ کا کیا سوال ہوگا؟ ایک سوال یہ ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے زکات دے گا, لیکن بچہ زکات کہاں سے دے گا؟ اس کے پاس تو نہیں, تو کہاں سے دے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ زیور ہے کسی کو دے دو, کیونکہ ہمارے پاس جو زیور ہے نا ہمارے وقت میں, یہ بنی اسرائیل غائب کی طرح ہے. بنی اسرائیل ہے نا, وہ انہوں نے سوال کیے, انہوں نے کہا یوں ہو تو کیا ہوگا, یوں ہو تو کیا ہوگا, یوں ہو تو کیا ہوگا. کوئی ایسا دنیا نکل آیا کہ غائب نہ دے پاؤ. ہمارے پاس یہ ہے کہ آدمی کا کپڑے دکھ جائے, گھر دکھ جائے, گاڑی دکھ جائے, خود بیچارہ اپنے سامان کے ساتھ فٹ پاتھ پہ کھا جائے, لیکن وہ کیا ہے تھیلے کے اندر جو سونا ہے وہ ایسی بنی اسرائیل نہیں بیچ سکتی. زکات کا مطلب یہ اس کو بیچ دو. آپ نے مالک بنایا تھا, اب یہ زکات نہیں دے سکتی, کوئی بات نہیں, اسی میں تھوڑی بہت بیچتے جاؤ, زکات دیتے جاؤ. That's how Islam manages the accumulation of wealth. ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسلام کی نگاہ پورے کے پوری معاشرے کے اوپر ہوتی ہے. That's how you manage accumulation of wealth. یہ جو ارتکاز دولت ہے اس کو آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں, یہ بنیادی بات سمجھ میں آگے تھوڑا سا آگے چلنا, یہ آگے حضرت سر آتی. ٹھیک ہے. اچھا ہیرے جواہرات پہ, ڈائمنڈ پہ زکات نہیں ہے, کیوں نہیں؟ چلے میں کوئی چیز کہتا ہوں, ہیرے جواہرات پھر بھی اتنے مہنگے نہیں ہوتے. رولز رائس لے لیا آپ نے, اس پہ بھی زکات نہیں. اگر چلے وہ بھی کم چیز ہے نا, ہمارے شیخ عرفان صاحب نے مثال کے طور پہ ڈیفینس کے اندر 4 کنال کا گھر بنا دیا. 4 کنال کتنے کا ہوگا؟ 50 ارے 1 کروڑ روپے کا تو ہوگا تقریباً. اب 1 کروڑ روپے گھر بنایا ہوا ہے, بنگلے میں رہ رہے ہیں, زکات نہیں. کیوں؟ یاد دیکھیے گا زکات کا تعلق کسی چیز کے قیمتی ہونے کے ساتھ نہیں ہے. دوبارہ سنیے گا, زکات کا تعلق کسی چیز کے, آپ نے پلازا کھڑا کیا ہوا ہے, اربوں روپے کا پلازا ہے, پلازا کی مالیت پہ زکات نہیں ہے. کیوں؟ بیگم کے جو 1 تولہ سونا تھا اس کو آپ چھوڑتے نہیں, 1 ارب کا پلازا ہے اس پہ آپ کہتے ہیں زکات نہیں ہے. کیوں ہے؟ میری بات سمجھ رہی؟ اس کو میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز میں ہماری ایک خاص اصطلاح ہے اکاؤنٹس کی, لیکوڈیٹی. جس چیز میں لیکوڈیٹی ہوتی ہے اس پہ زکات ہے. جو چیز عام استعمال کی چیز کتنی ہی قیمتی ہو, اگر وہ ایز اے کموڈٹی استعمال ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے, اس پہ زکات آئٹم ہے. آپ نے اس کو اپنے استعمال کے لیے نہیں بلکہ پیسہ کمانے کے لیے لیا ہے, پھر زکات ہے. کیونکہ
اس لیے نہیں کہ وہ قیمتی چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ٹریڈنگ آئٹم ہے، پروفٹ جنریٹ کرنے کی چیز ہے، اس وجہ سے۔ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے چلیے گا۔ میں چیزوں کو تھوڑا سا اب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میرے پاس نقدی کتنی ہے، کرنسی کتنی چیزوں میں ہو سکتی ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اچھا 23 یہ دیکھ لیجیے گا ذرا، میں جلدی سے آ رہا ہوں۔ بینک میں کتنے پیسے ہیں، موجودہ رقم کتنی ہے، ادھار دی ہوئی رقم کتنی ہے۔ انشورنس میں ہو جائے مجھے واپس مل سکتی ہوں، آج میں پالیسی کینسل کروں گا تو مجھے واپس ملے گی، وہ پیسے کو بھی میں لکھ لوں گا۔ بینک مارجن ہم نے پوچھا تو پتا چلا ایک ہی چیز ہے، تو بینک گارنٹی کے طور پہ بینک نے پیسے بلاک کر کے رکھے، لیکن وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، وہ آپ کی اونرشپ ہے۔ سیکورٹی ڈپازٹ، دو چیزوں میں یاد رکھیے گا فرق ہے۔ سیکورٹی ڈپازٹ ایڈوانس پیمنٹ، آپ نے جو بتائے گا سیکورٹی ڈپازٹ ایڈوانس پیمنٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ جلدی سے پلیز میرا مدد کریں تھوڑی جی حضرت۔ ہاں سیکورٹی ڈپازٹ واپس مل جاتا ہے، ایڈوانس پیمنٹ اب وہ آپ نے دے دیا، اس کے مقابلے میں آپ کو یا تو سروسز ملے گی یا کوئی چیز ملے گی۔ تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایڈوانس پیمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس عام طور پہ کاروباری آدمی کہتا ہے یار ایڈوانس پیمنٹ، وہ کہتا ہے میرے پیسے۔ شرعی اعتبار سے یہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ مفتی اور اکاؤنٹنٹ آمنے سامنے کھڑا ہے مفتوں کے ساتھ، ہماری ہوتی رہتی ہے نا اکاؤنٹس والوں کے ساتھ، کیونکہ بعض جگہوں پہ اکاؤنٹس والا اپنی پہ چلتا ہے، اکاؤنٹس والا ایڈوانس پیمنٹ کو کیا کہے گا؟ اکاؤنٹ والے بتائیں مجھے کیوں آج بھائی ایسٹ کہیں گے، شریف کیا کہیں گے؟ ایسٹ نہیں ہے۔ اب یہ چیز یہاں پر آ کے اکاؤنٹنگ اپروچ اینڈ شریعت اپروچ بائفرکیٹ ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو ہم آپ کو بتانے ہیں کہ دیکھو اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو، سیکورٹی ڈپازٹ کو ایسٹ کہے گا اور ہم بھی ایسٹ کہیں گے، اور آپ کا ایڈوانس پیمنٹ کو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ایسٹ کہے گا، ہم اس کو زکوٰۃ ایسٹ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ قابل اکاؤنٹ ریسیویبل جو ملنے ہیں یا مل سکتے ہیں، تو یہ ایک سال کے اکاؤنٹ ریسیویبل اس کو بھی آپ لکھ لیں گے۔ ہر یہ شادی کے لیے رکھی ہوئی رقم، ٹھیک ہے، بہت اچھا پیسہ کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہو اس کو آپ لکھیں گے یہاں پر۔ پرائز بانڈ کی اصل مالیت، مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا پرائز بانڈ تھا، نہیں رکھنا چاہیے تھا، پیمنٹ کے اندر آ گیا، کہتے ہیں بھاگتے ہوئے چور کی لنگوٹی سے۔ اب پیمنٹ کے اندر تو ایک آدمی کہتے ہیں پیسے نہیں پرائز بانڈ بتاتے کچھ تو دو یار، ٹھیک ہے نا، وہ پیمنٹ تو آئے یار، جان چھوٹے کم از کم۔ تو 1 لاکھ روپے کا پرائز بانڈ یہ اس میں نام نکل رشید جی، آصف بھائی آپ بتائیں۔ انعام کا پیسہ، لوٹری کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، سود کا پیسہ ہے، یہ 100% کیا ہے حضرت؟ حرام کے پیسہ تو پورا کا پورا اسلام ہے کہ سارا کا سارا ہی صدقہ کرنا ہے بغیر ثواب کی نیت سے۔ تو کتنے میں زکوٰۃ اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ اصل مالیت، اصل مالیت اسی لیے لکھا تھا۔ غیر ملکی کرنسی ہے، امانت رکھوائی ہوئی رقم، یعنی کسی کے پاس لاکر میں کمیٹی ڈالی ہے، کسی کے پاس پیسے جمع ہوئے ہیں، ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے، تو جتنے پیسے جمع کیے ہیں یہ آپ کا کیش ان ہینڈ ہے، اس کو بھی لکھ لیں گے۔ پروویڈنٹ فنڈ اور گریچوٹی، پروویڈنٹ فنڈ کی تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں، موٹی بات گریچوٹی تو وہ ہے جو آپ کو ملے گی، یہ ہم نے آگے لکھ لیا۔ دیکھیے گریچوٹی اگر ملی ہے، گریچوٹی اور پروویڈنٹ فنڈ میں فرق کتنوں کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، اچھا
میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ کے جو پیسے بطور ملازم ہر مہینہ تنخواہ سے کٹتے ہیں اور ایک اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ آپ کا پروویڈنٹ فنڈ ہے. لیکن اگر آپ نے 10 سال ایک بزنس میں کام کیا اور آخری آپ کی سیلری مثال کے طور پہ 2 لاکھ تھی، تو 2 لاکھ کو نمبر آف ایئر سے ملٹیپلائی کر کے لم سم اماؤنٹ آپ کو ملتی ہے. 2 لاکھ کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنی اماؤنٹ بن جائے گی؟ 20 لاکھ. یہ 20 لاکھ آپ کو لم سم ریٹائرمنٹ یا آپ کو استعفیٰ دیتے ہوئے ملے گی. یہ کیا ہے؟ یہ گریچوٹی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو گریچوٹی تو آپ کو مل رہی ہے بعد میں، ابھی نہیں مل رہی، وہ آپ کا ایسٹ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پروویڈنٹ فنڈ کو بھی آپ بعد میں کلیم کرتے ہیں. پروویڈنٹ فنڈ کو بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ بعد میں کلیم کرتے ہیں. یہ آپ کا ایسٹ نہیں ہوتا، اس لیے لکھا ہوا ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ میں اگر یہ آپ کو مل جائے پیسے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر یہ پروویڈنٹ فنڈ کمپنی کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کو سمجھیے گا، اس میں بڑی تفصیل ہے، بہت سے لوگ بہت بحث کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو ورک شاپ. ٹھیک ہے، اب میرے پاس ہر سوال کا اچھا جواب ہے. کیا چیز ہے؟ جہاں چیز پھنس دے وہاں پہ کیا چیز ہے؟ بس ورک شاپ. آگے چلیے. اچھا، یہ تجارتی چیز. اب یہاں پہ ایک سوال بہت امپورٹنٹ، پوری توجہ چاہیے. یہاں پر بھی اکثر ہمارے ساتھیوں کا وہ ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس 50 لاکھ ہے، میں نے 50 لاکھ سے گاڑی خریدی. میں نے کہا چلو میں ان ڈرائیو پر یوبر پہ ڈال دیتا ہوں، اور میں نے گاڑی یوبر پہ ڈال دی. ہر مہینے مجھے 50 60 70 کما کر دے رہی ہے. اب میری زکوٰۃ کیلکولیشن کی تاریخ آ گئی، تو اس گاڑی کے 50 لاکھ پر میں زکوٰۃ دوں گا کہ نہیں دوں گا؟ جی حضرت، جو کہتے ہیں کہ اس گاڑی کے 50 لاکھ پہ زکوٰۃ دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4 5 6. یا باقی تو کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے. جو کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی بھائی، یہ ٹریڈنگ آئٹم نہیں ہے، کمرشل آئٹم ہے. جی یہ اصل چیز یاد رکھیے گا کہ ہر وہ چیز، خاص طور پہ رینٹل پراپرٹی یا رینٹل کموڈٹی جو کرایہ جنریٹ کرتی ہو لیکن اس چیز کو بیچا نہ جاتا ہو، تو یہاں پہ ایک خاص طور سے ہے کہ بیچنے کی حتمی نیت سے خریدا. کوئی بھی چیز آپ نے پہلے خریدی بعد میں بیچنے کی نیت ہوئی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے آپ کی نیت کیا تھی کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا. تو گاڑی کو بیچ کے نفع نہیں کما رہا، گاڑی کو رینٹ پہ دے کے نفع کما رہا ہوں. اس لیے پلازا کے اوپر، دکان پر، گھر پر جتنی رینٹل چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے اب ایک اور چیز سمجھیے گا کہ اگر جو چیز پراپرٹی آپ کو انہیریٹنس میں مل جائے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. پراپرٹی انہیریٹنس میں کیوں؟ کیونکہ اگرچہ آپ نے نیت بعد میں کی لیکن جب وہ ملی اس وقت آپ کی نیت نہیں تھی. اسی طریقے سے اگر کسی نے آپ کو کوئی گفٹ کر دی پراپرٹی، تو کسی نے آپ کو اگر پراپرٹی گفٹ کر دی اس پہ زکوٰۃ نہیں. اس پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے یا اس کموڈٹی پہ زکوٰۃ ہے جس کو خریدنے سے پہلے آپ کی نیت کیا تھی کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا. یہ بات سمجھا. دوسری بات، بیچ لیا تھا پلاٹ کے نفع کماؤں گا، لیکن بیٹی کی شادی آ گئی. میں نے کہا چلو یار میں بیٹی کو دے دیتا ہوں، گفٹ کر دیتا ہوں. اب نیت بدل گئی. اب نیت بدل گئی تو زکوٰۃ اب نہیں ہوگی. کیونکہ دوسری شرط یہ تھی کہ جس دن آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس دن تک بیچنے کی نیت باقی ہو. اگر آپ کی شروع میں نیت تھی لیکن بعد میں نیت نہیں رہی تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. کمپنی کے شیئرز، اب اس میں بھی لمبی تفصیل ہے لیکن میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، تو اب اس کا کیا ہوگا، کہاں ڈسکس کریں گے؟ ورک شاپ میں. بس آگے چلیے گا. اچھا، اسی طریقے سرٹیفکیٹس ہیں. خام مال جو مصنوعات بنا کے فروخت کرنے کے لیے خریدا گیا ہو، جو بھی آپ کا را مٹیریل، آپ کی اگر جوتوں کی فیکٹری ہے، چمڑا آپ نے لیا، آپ کی گارمنٹس کی فیکٹری ہے، آپ نے کپڑا لے کر آئے، آپ کی فارماسیوٹیکلس کی فیکٹری ہے، آپ نے کیمیکلز لے کر آئے، جو چیز بھی را مٹیریل کے طور پہ موجود ہے وہ آپ اس کو لکھ لیں گے. تیار شدہ مال
स्टॉक जो आपके पास स्टॉक आपकी फैक्ट्री में है, आपकी आउटलेट्स में है, आपकी बाकी जगहों पर है, हर जगह पे आप क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। कारोबार में शराकत जितनी आपका शेयर है, तकाफुल में बतौर सरमाया जो पैसा मौजूद है, इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट में रकम जमा कराई गई रकम, अब फौरन से सवाल होगा कि इस्लामिक बैंक भी है कि नहीं है, तो भाई है। आप कहेंगे कैसे है, तो इसके जवाब क्या है, बस आगे चलिए। बहुत अच्छा जवाब था हमें, हाँ इतना अच्छा जवाब है, हाँ इतना आसान था। अच्छा ये मैंने नहीं, आगे चल रहे थे। ये कमर्शियल, इसका मैंने जवाब दे दिया। मालिक तिजारत का मैंने बता दिया। कौन सी कीमत मोतबर होगी, ये बहुत सवाल होता है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि देखो हमारी आइटम की कोई एक कीमत नहीं हो, अक्सर कारोबारी हजरात, क्योंकि मैंने एक एस्टिमेट लगाया है, कुछ चीजें जल्दी बिक जाती हैं, बहुत प्रॉफिट दे जाती हैं, कुछ चीजें होलसेल रेट पर बेचनी पड़, डेड आइटम हो जाती हैं, उनको बिल्कुल औने पौने दाम बेचना पड़ता है। तो ये आम तौर पर कारोबारी हजरात का रिटेल बिजनेस में आम तौर पर सबका सबसे बड़ा ये एक सवाल होता है। उसका जवाब ये कि आप एवरेज निकाल लो भाई। असल तो ये है टैग प्राइस, जो मार्केट में जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं। लेकिन एक आपको तजुर्बे से पता है कि जी ये चीजें इतना जनरेट करती हैं, ये मेरी सेल्स होती हैं, तो आप एवरेज निकाल लो। लेकिन बहरहाल मार्केट को ही देखना पड़ेगा, मार्केट के मुताबिक ही आप इसको देखेंगे। हाँ कोई डेड आइटम हो चुका है, डेड आइटम का मतलब अब वो आम में नहीं बिकेगा, बल्कि किसी रद्दी वाले को बेचना पड़ेगा, तो जो रद्दी वाला पैसा लगाता है उस पर लगा देंगे। अच्छा आगे चलते हैं। ये चीजें मैंने आगे कर रहा हूँ। प्लॉट पर ज़कात ये मैंने बता दिया आपको। प्लॉट की फाइल पर ज़कात अच्छा ना काबिले, ये देखिएगा, तो मैंने कुछ चीजें आपको बता दी, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। रहायशी मकान, दुकान, फैक्ट्री की जमीन, दुकान, घर, फैक्ट्री का फर्नीचर, ज़राई जमीन। एडवांस पेमेंट मैंने बता दिया आपको, सिक्योरिटी और एडवांस पेमेंट का फर्क बता दिया। हुकूमत की तरफ से अलॉट करता प्लॉट, मैंने बताया जो चीज गिफ्ट में मिली है। एडवांस पेमेंट रॉ मटेरियल के लिए दी हुई है, हाँ ठीक है, नहीं है? नहीं है, जब रॉ मटेरियल मिलेगा उस पर लगा दो, ठीक है ना रिसीवेबल नहीं, जी। वो अमाउंट तो रिसीवेबल है। अमाउंट रिसीवेबल नहीं है ना, वो तो कमोडिटी रिसीवेबल है। जो कमोडिटी जब मिलेगी तब उस पर ज़कात है, अभी नहीं मिली ना। वो आपका ठीक है माल तो है, जी। माल तो है। हाँ ये वो हमारे भाई ने सवाल किया कि वो आपका माल है, तो आपका माल नहीं है, क्यों नहीं है, वर्कशॉप। क्या मतलब जवाब ये कि जो शहरी तौर पे वो आपका माल, क्योंकि कब होता है उसको, जब कब्जा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास है, राइट टू डिमांड है, मुतालबा कर सकता हूँ आपसे यार मेरा माल तैयार हुआ नहीं हुआ। राइट और डिमांड को शरीयत पोजेशन और ओनरशिप तस्वुर नहीं करती। शरीयत कहती है जब आपके पास तसर्रुफ हो सकता हो, आप उस चीज को, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट एंड यू कैन पोजेस इट। तो राइट ऑफ पोजेशन जब आपको मिलता है ना किसी चीज में, ये आपकी ओनरशिप होती है। किसी प्रॉपर्टी की पेमेंट दी है, किसने है, उसका डाउन पेमेंट दी है, कब्जा भी नहीं है, पैसा भी प्रॉपर्टी का मामला और है, कमोडिटीज का मामला और है, इन दोनों चीजों को हम जुदा करते हैं, दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, जुदा करते हैं, ठीक है। एक मतलब थोड़ा, अच्छा दीदी इसको आप आपके साथ तो चलेगा ना, मतलब आगे चलने देंगे मुझे। इसको देखिएगा, मिराज में मिला हुआ प्लॉट है, मैंने बताया इनहेरिटेंस में प्लॉट मिला है, हुकूमत ने गिफ्ट किया है, इस पे तक नहीं है। किराए पर हुआ दिया हुआ मकान, रेंटल किसी भी प्रॉपर्टी पे ज़कात नहीं है, ये मैंने भी आपको बता दिया। मकान, स्कूल, फैक्ट्री बनाने के लिए खरीदा हुआ प्लॉट, बेचने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी आगे बिजनेस के लिए है। किराए पर चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, मसनूआत बनाने के आलात, आपकी बिल्डिंग की, आपकी फैक्ट्री के अंदर बहुत सी मशीनरीज हैं, लेकिन उन मशीनरीज को बेचा नहीं जा रहा, उस पर ज़कात नहीं है। कीमती पत्थर जवाहरात मैंने बता दिया, वो कर्ज जिसकी वापसी की उम्मीद ना हो, उसको हम क्या कहते हैं अकाउंट्स में, बैड डेट्स, पैसे डूब गए, ठीक है। अब ये अगला सवाल फौरन से होता है कि अच्छा अगर मिल गए फिर क्या करेंगे, उसका जवाब क्या होगा, बस आगे चले, ठीक है ना। अगर ये तमरीन हमने वर्कशॉप के लिए रखी है, आप वापस आइए। अच्छा जो चीजें हम माइनस करेंगे, तो देख लीजिएगा टाइम कितना हो गया भाई, या अल्लाह क्या करें, तो चलने दें अभी।
اچھا ذمہ داریاں دیکھ لیجیے گا کہ جو آپ نے لونس لیے ہیں. دیکھیے بات دو چیزوں کو فرق یہ، ایک ہے لونس اور ایک ہے نمبر 8 پہ اکاؤنٹس پیبل. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہے. ایک ہے قرضہ لیا ہوا ہے، یہ قرضے کی بات ہو رہی ہے، ایک آدمی سے آپ نے کیش لیا. بھائی صاحب یہ آپ کو مل جائے گی، سب کچھ ملے گا آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر کسی کو قرضہ لیا ہوا ہے، قرضے کا مطلب اس سے آپ نے کیش لیا ہوا ہے، تو یہ آپ کا قرضہ ہے. اور قرضے کا قاعدہ یہ ہے کہ ٹوٹل فوری پیبل ہوتا ہے. جس نے قرضہ لیا ہے اس کو شریعت یہ حق مطالبہ دیتی ہے کہ جب چاہے وہ مطالبہ کر لے، جب مطالبہ کرے گا آپ کو دینا پڑے گا، یہ قرضہ ہے. اکاؤنٹس پیبل یہ ہے کہ آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے، یا تو کوئی چیز خریدی ہے یا کسی سے کوئی سروسز لی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ نے کوئی چیز پے کرنی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اکاؤنٹس پیبل میں آتا ہے. اکاؤنٹس پیبل کا قاعدہ یہ ہے کہ 1 سال کی لائبلٹی، یہ ٹوٹل لون کو آپ ایز اے لائبلٹی تصور کریں گے، لیکن اکاؤنٹس پیبل میں آپ ٹوٹل کو اپنا تصور نہیں کریں گے. کمیٹی اگر نکل آئی ہے لیکن آپ نے دینا ہے، بجلی کا مہر ادا کرنا ہے، یوٹیلیٹی بلز جو آج تک آپ پہ لازم پہنچ چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ایسٹیمیٹڈ، مجھے پتا ہے میرے سال کا اتنا بجلی کا بل آنا. جی ایسٹیمیٹڈ نہیں ہے، جو کرنٹ لائبلٹی کریٹ ہو چکی ہے، جو کرنٹ بجلی کے بل میں نے دینے ہیں، موبائل کا بل، گھر کا رینٹ، ان سب کو میں لکھوں گا. گودام کا کرایہ، ملازمین کی تنخواہ، جو کرنٹ تنخواہ سیلریز مجھے دینی ہے، گزشتہ سال کی رقم جو زکوٰۃ ہے، قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی واجب الادا قدم، واجب الادا ٹیکسز، یہ سب کی سب وہ لائبلٹیز ہیں جو میں کیا کروں گا، مائنس کروں گا. جی حضرت کون سا؟ سوری تنخواہ دینی ہے تو 1 سال کی؟ نہیں، جو کرنٹ ابھی اس مہینے کی یا پچھلی مہینوں کی جو چیز ہے، کسی کی سروسز لی تھی، اس کا آ گیا واؤچر کہ سر جو میری سروسز تھی 3 منتھس واؤچر تھا، جو منتھ واؤچر تھا، جو کرنٹ پیبل ہے اس کو آپ لائبلٹی تصور کر کے پھر مائنس کریں. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں حضرت. یہ میں نے عرض کر دیا، آپ کو بتا دیا. اب ہم آ جاتے ہیں، یہ آپ کا فارم اس کے اندر موجود ہے، یہ والا فارم آپ کو اس کے اندر مل جائے گا. جو بہت آپ کو سب ساری چیزیں اگر آپ نے پڑھ لی ہیں تو آپ کو صرف یہ پوری سمری اس کے ایک کے اندر مل جائے گی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شریعت نے بتا دیا، آیت میں بتا دیا. یہ دیکھیے گا اس میں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کہیں پر بھی نہیں آ رہا ہے. 8 کا ذکر کیا، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، ڈیفینس منسٹری، منسٹری رینجرز، پولیس، ٹھیک ہے، بیوروکریسی، عدلیہ، کچھ بھی نہیں آ رہا. کون سا آ رہا ہے؟ للفقراء، مساکین، ٹھیک ہے نا، اور غلاموں کو آزاد کرنا، غاربین، مقروض، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے مجاہد ہو، یا مسافر، مجاہد اور حاجی جس میں حج فرض ہو چکا ہے لیکن اب اس کے پاس ایسٹ نہیں ہے، اس کو دینا، یا طالب علم ہے، ابن السبیل مسافر ہے، مؤلفۃ القلوب جو نئے نئے مسلمان ہوئے خاص طور سے ان کو دینا، اور پھر جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے اوپر مقرر ہوں، زکوٰۃ وصول کریں، ان کی سیلریز کو گورنمنٹ اسلامی ریاست وہ اس میں ایز این ایکسپینس، یہ واحد ایکسپینس ہے، وہ بھی صرف زکوٰۃ سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے. آپ کون سوال کر رہا تھا؟ جی جی پلیز. واجب الادا ٹیکسز تھے وہ، واجب الادا کا مطلب جو ٹیکسز لازم ہو چکی ہوں، پیمنٹ آپ نے کرنی ہے. جی ٹیکسز انکم ٹیکس ہے، انکم ٹیکس بھی ہو سکتا ہے، جتنے بھی گورنمنٹ ٹیکسز ہیں آپ کے پاس. گاڑی کا ٹیکس ہے، آپ نے گاڑی کا ٹیکس پے کرنا ہے. ویلتھ ٹیکس ہے، ویلتھ ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے. اینی ٹائپ آف ٹیکسز، امپورٹ پہ ٹیکسز ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہیں. جی اینی کائنڈ آف گورنمنٹ ٹیکسز جو گورنمنٹ کا ٹیکس کی طرف سے آپ کو نوٹس آ چکا ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ والدین کو، دادا دادی، نانا نانی، اپنے نیچے اولاد، پوتا پوتی، نواسا نواسی. شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. جن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، عام طور پہ لوگ سنتے ہیں بھائی کو نہیں دے سکتے. بھائی، چچا، پھوپھا، بھتیجا، ماموں، بھانجا، خالو، سسر، داماد، بہن، چچی، پھوپھی، بھتیجی، ممانی، باجی، خالہ، ساس، بہو کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں.
بتانا ضروری تو نہیں ہے. نہیں بتانا ضروری نہیں, میں آ رہا ہوں اس چیز کے اوپر ابھی. اچھا آگے چلتے ہیں. زکوٰۃ میں کن اداروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہ تمام دینی مدارس جن میں مستحق طلباء زیر تعلیم کفالت ہیں, ان اداروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جن پر آپ کو اعتماد بھی ہو. قابل اعتماد اور امانت دار خیراتی اداروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے بشرطے کہ علماء کرام کی نگرانی سرپرستی میں زکوٰۃ کا نظام چل رہا ہو. مثال کے طور پر, جو کہ اچھی مثال ہے اس لیے نام دے رہا ہوں, جیسے کہ حجاز ہاسپٹل, یہ پہلا ہاسپٹل ہے جس کو ہم نے زکوٰۃ کا نظام بنا کر دیا, اور یہ باقاعدہ علماء کرام کی نگرانی میں چل رہا ہے. شریعہ ڈیسک موجود ہے. اس طرح کے اور بھی ادارے ہیں, پہلے ایک بڑا ادارہ حجاز ہاسپٹل ہے چل رہا ہے. تو جو ہاسپٹل بھی کہیں کہ جی میں زکوٰۃ لیتا ہوں, جو ہاسپٹل بھی کہے میں زکوٰۃ لیتا ہوں, اسے پوچھیں جی آپ کے پاس شریعہ ڈیسک ہے کہ نہیں ہے. یہ بات میں نے کہی تو ایک صاحب نے مجھے پھر کہا جی کراچی کا ادارہ ہے, آپ ان کو فون کریں. میں نے فون کر کے ویریفائی کیا تو بہرحال یہ چیز ہے استحقاق, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بھی ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے, یہ فارم اس کے اندر موجود ہے. ہم نے اس کے اندر ڈال دیا کہ کون کون سے سوالات کریں گے. اس کو بڑا کریں, بڑا ہوگا نہیں ہوگا, ذرا غلط نہیں ہوگا بڑا, نہیں سمجھ آ رہی ہے نا. چلو میں چھوڑ دیں اس کو. یہ سوالات ہیں, اس میں آپ دیکھ لیجیے گا. آگے زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط, اس کو سمجھیے, بہت ضروری ہے. ابھی آخری بات ہے, میں اپنے کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے, اور پھر ہمارے پاس, میں نے سوالات کا ٹائم ویسے تو نہیں دیا, لیکن وہ سوالات ہیں تو صحیح ہے, نہیں ہے تو جو حضرات انٹرسٹڈ ہے کہ یار ہمیں آپ ایک ڈیٹیل ورک شاپ کروائیں, اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا, آپ اپنے ذاتی ڈیٹیلز لے کر آئیں گے, مجھ سے نہ شیئر کریں. ہم آپ کو پرفارما دیں گے, آپ اس میں خود بھریں گے, تاکہ جب آپ اٹھیں گے آپ کے پاس آپ کے لیے ایک چیز موجود ہوگی کہ یار آج میں نے کسی عالم کے پاس, مفتی کے پاس بیٹھ کے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا سیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اگر چاہتے ہیں وہ اپنا نام ڈیسک پہ لکھوا دیجیے گا, ہم آپ سے بعد میں رابطہ کریں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. تو ضروری ہے, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, مستقل یہ سوال آ رہے ہیں مجھے کہ جو فلانے کو پیسے دیے تھے, قرض کے پیسے دیے تھے, اب وہ قرض نہیں دے پا رہا, میں اس کو زکوٰۃ اکاؤنٹ میں سیٹلمنٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے دیا کس نیت سے تھا؟ قرض کی نیت سے دیا تھا. اب آپ کیا نیت کر, اب بعد میں آپ نیت نہیں کر سکتے. دینے سے پہلے آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے. زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے کون سے ہیں, زکوٰۃ کے نہیں ہیں. کس چیز کے پیسے ہیں؟ یہ پیسے آپ کے ہدیے کے ہیں, نیت زکوٰۃ کی ہے. کہہ رہی ہے قرض کے طور پہ رکھ لو, نیت یہ ہے کہ نہیں لوں گا, زکوٰۃ ادا ہو گئی. قرض کہہ دی, جو بھی کہہ دیا, قرض کہاں, قرض حسنہ کہاں, ہدیہ کا, جو مرضی کہاں. زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے. دوسری اہم چیز ہے تملیک, مالک بنانا. مالک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں آسان تھی. عام طور پر ہاسپٹل والے, ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہاسپٹلس کو زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ دی تو کہتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس ڈائلسس کی مشین لگنی ہے, ہم کو پتا ہے ڈائلسس کی مشین میں کتنے خرچہ ہوگا, کتنے لوگوں کا مفت علاج ہوگا. روزانہ 20 50 مریض کا علاج ہوگا, تو کتنا خیر کا کام ہے. چلو یار میں 5 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے ڈائلسس مشین میں ڈال دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ ڈائلسس مشین کسی ایک فقیر کی ملکیت میں آئی, اس سے بینیفٹ مل رہا ہے. ایک اور یہی جہاں حجاز کا ہم نے کام کیا, اس کی بنیاد یہ بنی, ایک کمپنی والے ہر مہینے 50-60 ہزار روپے کی دیگ کھلا دیتے تھے مریضوں کو, غربا کو, اسی حجاز ہاسپٹل میں. اب آپ نے دسترخوان پہ کھانا لگایا, ابھی کھانا لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی حضرات کی خدمت کے لیے, تو وہ آپ اس میں سے اس کھانے کے مالک نہیں ہیں, کیونکہ اگر ہم کھانے کا ڈبہ دے دیں تو آپ اس کھانے کے ڈبے کے مالک ہیں. لیکن کھانا اگر یہاں پہ لگا ہوا ہے, آپ کھانا کھا سکتے ہیں, کھانا لے جانے, ہم چیک نہیں کریں گے لیکن لے جانے نہیں چاہیے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں آپ سمجھے جیب چیک کریں گے, نہیں جیب بھی چیک کریں گے, لیکن ایک عام بات ہے, لے جا نہیں سکتے تو آپ مالک کب بنتے ہیں؟ وہ بات جو بھی بات چل رہی تھی آپ کی, اونرشپ رائٹس کیا ہے کہ جب آپ کے پاس مکمل تصرف ہے,
تو اب اس لیے جو ہماری آرگنائزیشن ہے کہتے ہیں ہم بہت خیر کا کام کر رہے ہیں. ٹرو، آپ واقعی خیر کا کام کر رہے ہیں. نو یعنی ڈفرینس آف اوپینین اباؤٹ اٹ. دیکھیں نا واقعی آپ خیر کا کام کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے، ایک اور جگہ پر میں گیا، میں بھی دیکھو ہمارے ساتھی تھے، وہ ہاں یہ ہم بالکل ٹھیک ہے، بہت سمپل یہ ایسا کر رہے ہیں. میں نے یہ مسئلہ کو بتایا ایک دم سے کہتے نہیں یار پھر تو مفتی صاحب ہمارا سسٹم دیکھیں. تو سب سے بڑا مسئلہ آرگنائزیشن میں پچھلے 15 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشن ایک پول میں پیسے اکٹھے کر کے اس کو خرچ کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ فقراء کو جائے گا، یہ عام چیزوں میں نہیں جائے گا. تو ملکیت تبلیغ کا ہونا ضروری ہے. دے سکتے ہیں وہ اب ٹھیک کیا نا ان کو کہے اس وقت تھا کہیں بھی مصرف کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے نا. اس وقت سسٹم بنا کے دیا ان کو. زکوٰۃ آئے گی کہاں آئے گی، آپ کس طریقے سے ملازمین پہ خرچ کریں، اب اس پہ مریضوں پہ خرچ کریں گے، اور اپنی آپ تعمیرات کے لیے مشینری کے لیے علیحدہ فنڈ ریز کریں گے. وہ سسٹم بنا کے دیا ان کو ہم نے. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا تبلیغ مصرف، یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے وہ غریب لگ رہا تھا، یہ کافی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار اتنے سوالات کیسے پوچھوں، اچھا نہیں لگتا. اچھا لگنے کا مطلب نہیں ہے، آپ نے کرنا ہے. شریعت نے آپ کو پابند کیا آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم وفی اموال حق معلوم للسائل والمحروم. اس کا حق ہے، جس کا حق ہے اس تک پہنچانا ہے. تو کیسے تحقیق کریں گے یہ آپ کی مسئلہ ہے، لیکن آپ نے کم از کم ہاں بہت زیادہ گھر کے اندر تک جانا، یہ شریعت آپ کو اس کا پابند نہیں کرتی. اچھا جی بس سب ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. علاج کے لیے، تعلیمی فیس کے لیے زکوٰۃ ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اس کا جواب کہاں پر ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین. یہ رہتا ہے مفتی عامر صاحب بات نہیں سر. پراپرٹی رینٹ کے آنے پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے اگر رینٹ ایکومولیٹ ہو گیا، رینٹ آتا رہا خرچ ہوتا رہا تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ پیسے جمع ہو گئے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. بیگم کے ذاتی استعمال کے زیورات پہ زکوٰۃ بیگم کے ذمے ہے شوہر کے ذمے؟ جی بیگم کے ذمے، اگر دو بیگم کا ہے. اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، عرف دو قسم کا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کے گھر کی حفاظت فرمائے، اگر سپریشن ہو جائے تو آپ زیور واپس لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ اگر آپ کا عرف ہے کہ زیور واپس لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اونرشپ رائٹس کس کے پاس ہے؟ وہی والی بات آ گئی نا، شوہر کے پاس. تو کون دے گا زکوٰۃ؟ شوہر. اگر آپ کسی بھی حالت میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے تو اونرشپ رائٹس کس کے پاس ہے؟ بیوی کے پاس. تو کون زکوٰۃ دے گا؟ بیوی زکوٰۃ دے گی. اچھا جی یہ نہیں پتہ چلا مجھے. نوید امجد بیگ صاحب آپ بتائیں. پتہ، ٹائم، مقام، ورک شاپ جی وہ ہم بتائیں گے، آپ اپنا نمبر دے دیجیے سر. جی سوال ہے لیکن میں اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی بتائیں. ایک والد صاحب نے اپنے 4 بیٹوں کو 1-1 کروڑ روپے دیا، جی ٹھیک ہے، وہ بزنس میں نہیں ڈالنا، پرسنل یوز کے لیے. جی ایک نے اپنے بیٹے کے لیے پلاٹ لے لیا، اس کو زکوٰۃ نہیں ہے. ایک کی صرف بیٹیاں تھی، اس نے سونا لے لیا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ایک کی اولاد نہیں تھی، اس نے فکس کرا دیے، اس کے اوپر کیا زکوٰۃ ہوئی. ایک بہت امیر تھا، اس نے ڈائمنڈ لے لیے، اس کے زکوٰۃ نہیں ہے. یہ اتنا کمپلیکیٹ کیوں؟ دونوں پلاٹ بھی ایسٹ ہے، سونا بھی ایسٹ ہے. دیکھیے اس میں لرز کیا تھا. جی کیا کریں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں میں نے کیا تھا کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے کس چیز کو بنیاد بنایا. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کے لیے شریعت نے کس چیز کو بنیاد بنایا؟ ایک آدمی نے انویسٹمنٹ کی ہے جس سے پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے. اب شریعت یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی تم کو رزق آ رہا ہے نا وہ اللہ کی دین ہے. جو رزق آ رہا ہے نا جہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. مثال کے طور پہ زمین ہے، محنت آپ نے کی، اس میں فصل ہوئی تو کیا کریں گے؟ عشر دیں گے. باغ ہے، درخت ہے، آپ نے محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے اوپر پھل آ گئے، اللہ کی دین ہے. ٹھیک ہے. یہ عام طور پر پڑھتے لکھتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن یہ پیشہ کیا ہے؟ جو ارننگ ہوگی وہ کیا کریں گے؟ پیسے دیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس بزنس ہے
جس سے آپ اپنی آمدنی کو جنریٹ کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ زکات دیں۔ ہاں اگر کوئی چیز قیمتی آپ نے لے کر رکھ لی لیکن وہ تصور کر رہے ہیں اس کو میڈیم اکثر تصور کر رہے ہیں نا، تو وہ اپنی جگہ کے اوپر اس وجہ سے اس کے اوپر جمہور کا قول یہی ہے کہ زکات دیں گے پلیز۔ جیسے ہیرے جواہرات کے بارے میں آپ نے کہا کہ عام استعمال روزمرہ استعمال کے لیے لیا ہے، اس پہ نہیں ہے، اور اسی طرح اگر سونا روزمرہ استعمال کے لیے جو خواتین سوری آپ نے کیا کہا؟ جو ہیرے جواہرات آپ نے وہ تو کہا بات ہوگی اس کی، اس کی تو ہوگی، آگے چلیے گا، جو سونا جو خواتین تو اس کی بات ہوگی، سونے کا زیور ہے، لیکن میں نے کر دیا کہ اس کو مکس اپ نہ کریں۔ سونا اور جو چاندی ہے اس کو شریعت نے ایز اے کرنسی کریٹ کیا عام ہے، استعمال کے لیے اگر لیا ہے نہیں ہے تو اس کی آپ کی نیت نہیں ہے، اس میں شریعت نے خالق نے اس کو کیوں بنایا؟ خالق نے اس کو اس مقصد کے لیے بنایا۔ آپ اس کو اگر کریٹ آپ کو استعمال کر رہے ہیں زیور کے طور پر تو آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، خالق کی نیت کا کی جو غرض اور غائب اور مقصد اس کا اعتبار ہے۔ دونوں چیزوں کو مکس اپ نہ کریں، اس میں ہماری نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پلیز یہ اب نہیں یہ میں نے جو جواب دینا تھا، جی ہو گیا آپ کا؟ اچھا جی آگے میں کا جو دیکھ لیتا ہوں جلدی سے۔ سوال یہ کہ پراپر پر کیا اسٹاک پر ایڈوانس دیا ہے، دیکھیے ایڈوانس دیا ہے اسٹاک پر، سوال یہ ہو کہ وہ اسٹاک آپ کو ملا کہ نہیں ملا، اس پر زکوٰۃ اور اسٹاک پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیے اسٹاک پہ زکوٰۃ ہے جبکہ وہ اسٹاک آپ کو مل چکا ہے یا اسٹاک آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ نے کسی چیز کا آرڈر دیا، ایڈوانس پیمنٹ کی، ابھی وہ چیز آپ کو موصول نہیں ہوئی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ حکومت نے ایک اسکیم دی ہے میرا گھر میرا آشیانہ، کون سے بینک سے لینا جائز ہے؟ سم بینک دے رہے ہیں، بیسیکلی جو اسلامک ونڈوز ہیں ان سے آپ کر سکتے ہیں، دوسروں کے اندر ہم نے دیکھا تھا اس میں کہیں نہ کہیں سود آ رہا ہے۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، تنخواہ میں سب خرچ ہو جاتے ہیں، مکان کا کرایہ، بچوں کی فیس وغیرہ، ایک پلاٹ ہے جو گھر بنانے کے لیے رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اثاثہ نہیں، کیا زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک اور صاحب کا سوال ہے، کسی شخص پر قرضہ 15,000 ہو، کیا اس کو اس سے زیادہ زکوٰۃ کی بد میں دی جا سکتی ہے؟ اگر مستحق زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے گھر بنانے کے لیے ایڈوانس دے دیا ہو اور وہ زکوٰۃ مانگے کہ میں نے پلاٹ کی رقم ادا کرنی ہے، یہ سوال پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا، یعنی گھر بنانے کے لیے ایڈوانس دے دیا، وہ زکوٰۃ مانگے کہ میں نے نہیں، آگے علیحدہ سے پوچھ لیجیے گا۔ قرض لے کر اپنا گھر بنا لیا، یا قرض پیبل پہ زکوٰۃ میں سے مائنس ہوگا؟ جی بالکل مائنس ہوگا، کیونکہ آپ کی لائبلٹی ہے، آپ نے قرض لیا ہے، جو آپ کے ایسٹس ہیں اس میں سے مائنس کر کے آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ گھر بیچ کر بیانہ 1 کروڑ لے لیا، رجب میں گھر کا بقایا قیمت ذی الحجہ میں ملے گی، اور پھر اس روپے سے نیا گھر خرید کر اس میں شفٹ ہونا ہے اور کوئی آمدنی نہیں، جو آ گیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جو 1 سال کے اندر اندر ملنا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ میں نے بتایا تھا جو آ چکا یہ آپ کا کیش ان ہینڈ ہے، جو آنا ہے یہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا جناب
پلاٹ فائل کی اقساط کچھ ادا ہوتی ہیں کچھ باقی ہوں. پلاٹ اور فائل کا ہم نے مسئلہ بتا دیا. اگر اس کی الوکیشن ہو چکی ہے، نمبرنگ ہو چکی ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، پوزیشن نہیں ملا، تو پھر وہ پلاٹ آپ کا ایسٹ ہے. صرف فائل ہے، کوئی اس کے اوپر نمبرنگ نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی تفصیل ہمارے اس میں موجود ہے. میرا پروویڈنٹ فنڈ ہے لیکن مجھے نہیں ملا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. پروویڈنٹ فنڈ جو بھی کمپنی کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. کچھ مسلک کے نزدیک استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ جمہور کے نزدیک اس پہ زکوٰۃ ہے. ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون آئی جن کے پاس شاید ایک انگوٹھی تھی یا کوئی حدیث بتائیے گا وہ تھا، تو آپ جی کنگن تھا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم اس پر زکوٰۃ دیتی ہو؟ اور کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتی. کنگن تھا، پہننے کی چیز تھی. وہ حدیث اگر میں نے تلاش کر لیں کیونکہ سر لوگ سوال کر رہے ہیں، وہ حدیث ریفرنس تلاش کر کے ڈالیں اس کے اوپر تاکہ جو ہمارے بہت سے ساتھی سوال کر رہے ہیں ان کی تسلی ہو جائے. حدیث کو بھی تلاش کرنے لگا، تلاش کر کے بھی ہم ڈالتے ہیں. تو اسے پوچھا کہ کیا تم اس پہ زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو آگ میں سے ہے، یعنی آگ کا ٹکڑا ہے جو تم نے پہنا ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب ایک واضح حدیث موجود ہے، جمہور کا قول ہے، اب جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ دلیل پیش کرے، وہ حدیث پیش کرے، وہ دلیل لے کر ہے. ٹھیک ہے، جمہور کا قول یہی ہے. اینڈ اٹ میک سینس آلسو. میں نے آپ کو ابھی لاجک بتائی ہے. 1400 سال کے فقہا اس لاجک کو فالو کر رہے ہیں. اس لاجک کو جاپان فالو کر رہا ہے، اس لاجک کو رشیا چائنا فالو کر رہی ہے. اٹس میک سینس آلسو. ٹھیک ہے، آگے چلیے. اور بھائی بس کرو، کتنے آ گیا، ٹائم نہیں ہے. اچھا جی، اور کین وی گیو زکوٰۃ ٹو سیدس ان فیملی؟ نہیں، سید کو نہیں. دین واٹ از سولوشن دیٹ وی کین گیو ٹو فیملی؟ زکوٰۃ نہ دیں، نفلی صدقہ دے دیں، ہدیہ دیں. سادات ہیں، امت کے سردار ہیں، ان کا اکرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے بتا دیا تھا، یہ ہو گیا تھا. کچھ مسلک کے لیے میں نے بتا دیا. حدیث نکال کے اپنے حضرت حدیث نکال کے ڈالیں، جلدی کریں. میں ایک جیولر میکر ہوں. دکاندار ہزار گولڈ اپنے پاس رکھتے ہیں جو کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اور 3 ماہ تک گولڈ وصول نہیں ہوتا. زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، گولڈ وصول نہیں ہوا، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ فیضان شاہ کے ساتھ کون ہے؟ فیضان شاہ کے ساتھ. حضرت یہ آپ تھوڑا سا مفتی حضرات سے مل لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. یہ اپنا سوال، یہ اپنے اس کو علیحدہ کرنا سوال کرنا، یہ علیحدہ کرنا سوال، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ آپ کے ڈسکشن میں پھر ہم اگر مزید کر کے اس پہ آپ کو باقاعدہ فتویٰ دیں گے. ٹھیک ہے نا. آج کی چاندی کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں چاندی کیا لکھا ہے؟ چاندی ایک رنگ اوپر اور ایک نیچے ہوتا ہے، ایک دم اوپر نیچے ہوتا ہے. ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے وہ تو الحمدللہ اختتام پذیر ہے. ابھی میں آخری جو اختتامی کلمات ہیں ان کے لیے ہمارے ٹرسٹی ہیں مفتی عاطف امین صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سی گفتگو فرمائیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. دیکھیں، میرا نام عاطف امین ہے اور میں اس اثر ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں ایز فائنانس سیکرٹری.
میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے، اور بیسکلی میرے ڈائس پہ آنے کا مقصد آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دینا ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ 3 فائدے تو اس نشست کے ہوئے ہیں۔ ایک تو آپ کو ظاہر ہے نالج آف جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آیا، اور جس طرح کے کوانٹم آف کویشچن تھا مجھے بہت اچھا لگا کہ سب نے بہت توجہ سے پارٹیسپیٹ کیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ علماء کے ساتھ بلڈ ہوگا، اور یہی دیکھیں آج کل کی جو سوشل میڈیا کی اور ڈیجیٹل انفارمیشن کی آپ کہہ لیں کہ جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کنیکشن علماء کے ساتھ مینٹین رہے، اور سبجیکٹ میٹر جو اسپیشلائز علماء ہیں ان کے ساتھ ہم ہمیشہ کنیکٹ رہیں۔ اور تیسرا فائدہ جو میرے خیال سے سب سے زیادہ ہے، اور وہ ہمارا صدقہ جاریہ میں بھی انشاءاللہ اس کی شمولیت ہے، وہ ہے اس ادارے کے ساتھ جو اثر ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک مستقل رابطہ ہو جائے گا۔ اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ڈونیشنز کی صورت میں نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے آپ انشاءاللہ ڈونیشنز بھی اس ٹرسٹ کو دیں گے، اس کی میں ابھی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ لیکن دوسرا جو ٹائم اینڈ اسکل ہے، مطلب آج میں اس ڈائس پہ ایز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پریزنٹ کر رہا ہوں اونلی بیکاز آف دیٹ، جو آپ کہتے ہیں جنکس جو ہمارے مولانا ہشام نے بریک کی 20 ایئرس پہلے، کہ جو بھی آپ کا اسکل سیٹ ہے آپ اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ماشاءاللہ سے جنہوں نے درس نظامی کا کورس کیا یا مفتی بنے، اللہ تعالیٰ ان کے اس قربانی کو قبول کرے، اور وہ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس بھی آپ اسپیشلائز فیلڈ میں ہیں، چاہے اکاؤنٹس کے آپ ایکسپرٹ ہیں، مارکیٹنگ کے ہیں، آپ کمپیوٹر کو جانتے ہیں، وہ ہمارے ادارے کے ساتھ آپ لوگ ایفیلیٹ ہوں، ممبر بنیں، اور بہت سے پروجیکٹس ہیں جس میں آپ لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ڈونیشنز کا ہے وہ ہم اوپن اتنا تو نہیں کرتے، لیکن جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور اس ادارے کا آپ کو کانفیڈنس اس لیے بھی ہے کہ اس کی سپرویژن مفتی حضرات اور علماء خود کر رہے ہیں کہ کیسا اسپلٹ ہے، کہ ڈونیشنز میں کون سا خرچ ہونا ہے، زکوٰۃ پہ کون سا خرچ ہونا ہے، اور صدقہ جاریہ میں کون سا خرچ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ویسے بہت پریسائز ہم یہ کر دیں گے، اگر آپ اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کرتے ہیں تو ہم 8,000 روپیز، کیونکہ ہمارا نمبر آف اسٹوڈنٹ تقریباً 350 پلس ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کسی ٹیچر کو اسپانسر کرتے ہیں تو تقریباً 35,000، اور یہ صدقات کے لیے، یہ زکوٰۃ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ کسی اسپیشلائز علماء کو اسپانسر کرتے ہیں تاکہ وہ اسپیشلائز کوئی کسب حلال کا کورس وغیرہ کر رہے ہیں جس میں صدقات بھی آ سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی آ سکتے ہیں، اس کے لیے 20,000 روپیز۔ تو اس کے لیے آپ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ٹرسٹیز کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کے اسی طرح آپ کنیکشن مینٹین رکھے علماء کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ دعا کے لیے آپ کو میں حضرت سے گزارش کروں گا دوبارہ کہ دعا کے لیے یہاں تشریف لائیں، مختصر دعا کے اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہے، اور کچھ پاکٹ سائز رمضان کے کیلنڈر اور وال کیلنڈر بھی آپ جاتے وقت لے جا سکتے ہیں۔ سوال آگے حدیث، جو حدیث پوچھ رہے تھے کہ سونے پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم نے اس کو ڈال لیا ہے، تو اس کو یہ ریفرنس موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، حدیث کہاں پر کون سی کتاب میں ہے، اس کو جا کے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یہ ہمارے بہت سارے حضرات انتہائی محبت میں دین کو سیکھنے کے لیے آئے، یا اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، آپس میں ملنا، دین کا سیکھنا، سوال کرنا، اے اللہ جو مذاکرہ ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اگر بتانے میں سمجھنے میں کمی ہوئی، اے اللہ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو معاف فرما، صحیح بات تک ہم سب کی رہنمائی فرما، صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے حضرات تشریف لائے، یا اللہ ان کے جان مال عزت آبرو اولاد میں سب میں یا اللہ برکت نازل فرما، جتنے معاونین ہیں، محبین ہیں، اللہ سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان وليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله الذي آمين يا رب العالمين صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہے، تو کھانے کی دعوت ہے، کھانا قبول فرمائیے گا. رمضان کا کیلنڈر موجود ہے، جاتے ہوئے کیلنڈر ضرور لے کے جائیے. جزاک اللہ.